آپ نے جیسے منصوبہ سازی کی بات کی تو میں ذاتی طور پر میرا خیال ہے، شاید غلط بھی ہو، کہ ہم کتنے بھی منصوبے بنا لیں، جب تک ہم ذہن سازی نہیں کریں گے ہم بہتری کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہم نے بنگلہ دیش کا بہت دفعہ ذکر کیا، جب یہ ہمارے پاکستان کا ہی حصہ رہا تو ہم سب سے پہلے اس پہ فوکس کریں، ہم برازیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا تو ان کی آبادی ہم سے 80 لاکھ زیادہ تھی، پھر جب بنگلہ دیش بن گیا تو وہ 70 کروڑ ہیں اور ہم 25 کروڑ ہیں، تو انہوں نے آخر ایسا کیا کیا؟ تو ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے نا، کیا وہ 17 کروڑ اور ہم 25 کروڑ ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا اسٹریٹجی ان کی تھی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے وہی جو ہمارے مذہبی، کیونکہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارا اس میں کوئی کہنے میں نہیں ہے غلط بات، کہ سب ذہنی طور پر مولوی صاحبان کی اور علماء اکرام کی بات سمجھتے ہیں اور شاید مانتے بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو کسی کی بات نہیں سنتا۔ بنگلہ دیش نے سارے مولویوں کو، ملاؤں کو، انہوں نے ان کی ورک شاپس کی، انہیں سمجھایا، انہوں نے بتایا کہ جو اسلام ہے وہ کوالٹی پر فوکس کرتا ہے، کوانٹٹی پہ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال کر گارمنٹ فیکٹریز میں کھڑا کر دیا، اور ہم نے اپنی عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کی قطاروں میں کھڑا کر دیا۔ اور اگر آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ میں اپنی این جی او رن کرتی ہوں تو ہم تو ہر جگہ پہنچتے ہیں، اس میں سے 50% عورتیں جو کھڑی ہوتی ہیں ان قطاروں میں، گرمی میں، بدترین موسم میں، سب کے منہ میں مین پوری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مین پوری۔ تو وہ جو ان کو جو 12-14 ہزار ملتے ہیں، گٹکا، مین پوری، گٹکا اب پتہ نہیں ہمارے حیدرآباد میں اور انجینئر میں تو مین پوری، یہاں گٹکا کیا؟ اچھا سوری سر، وہی ڈال کے تھوڑا سا، یہ ایڈکشن کی ایک قسم ہے۔ اور ان کے جو ساتھ سارے مرد آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھے مصروف ہوتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے یہ جو ایل ایچ ویز کو، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایل ایچ ویز کی جو انہوں نے ٹریننگ دی بچیوں کو، ہمارے یہاں جو بچیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور جب تک یہ بچیاں محفوظ نہیں ہوں گی ہم اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے، چاہے وہ پولیو ہو، چاہے وہ فیملی پلاننگ ہو، چاہے اسی قسم کے دوسرے مسائل ہوں۔ تو ان بچیوں کو سیکیورٹی، ہم پولیس والا بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جیکاباد میں واقعہ ہو جاتا ہے۔ ابھی مٹھی میں جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ جو بچیاں ہیں وہ جب یہ ٹریننگ پر ہیں انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ بچیاں جا کے فیلڈ میں کام کریں گی؟ اور اگر کریں گی بھی تو کیا وہ سچائی کے ساتھ کام کریں گی؟ وہ کبھی نہیں کریں گی۔ تو اس وقت ذہن سازی کی ضرورت ہے، مردوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ عورت ہمارے یہاں بے اختیار ہے کیونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہے، اور جب تک ہم اسے تعلیم اور ہنر نہیں دیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا عورتوں سے کہ خواتین کو سمجھائیں، تو ایک تو وہ جواب دیتی ہیں کہ باجی ہمارے میاں مرد دوسری شادی کر لے گا تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ وہ خود کما نہیں سکتی، بے اختیار ہیں۔ ان کی گھر کی بڑی خواتین کو سمجھاؤ کہ جی آپ وقفہ کرا دیجئے اور اسپیسنگ کرا دیجئے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، تھوڑا ہنس کے کہتی ہیں ہم تو نبی کی امت بڑھا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ نبی پاک کی امت ننگی، بھوکی، جاہل نہیں ہو سکتی، تو یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ لوگ بتائیں گے جو موسٹلی ہمارے سیمینار جو ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں پر جو سننے والے ہیں وہ سب پڑھے لکھے ہیں، جن کو تھوڑا سا شک ہے وہ گوگل پہ سرچ کرتا ہے، لیکن وہ جو گاؤں میں بیٹھی عورتیں ہیں ان تک ہماری آواز نہیں پہنچتی۔ تو ان تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے، دیکھیں ہوتا ہے بہت ریزسٹنس بہت آتا ہے کہ لائگیشن کرانا، میڈم آپ تو جانتی ہوں گی کہ لائگیشن بچے بند کرانے کا آپریشن کرا دو، تو وہ سختی سے انکار تھا۔ پھر یہ ہوا کہ بڑی اس عورت نے کہا کہ باجی میری تو زندگی خراب ہو گئی ہے، آپ ایک دفعہ میرے خاوند سے بات کر لیں۔ تو اب جا کے ہم نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا باقاعدہ اسے الگ سے کمرے میں بٹھاؤ، ہم نے اس کو سمجھایا ساری اس کی زندگی کے حالات، اور سارے یہ 12 بچے ہو گئے ہیں، 14 ہو گئے ہیں، تو وہ پہلے تو یہ بھی کہتے تھے کہ جی دوسروں کے تو 14 ہیں، ان کی مائیوں کو تو کچھ نہیں ہوتا۔
تو ان کو ہر چیز کا سمجھایا تو اس نے ٹیوب لائگیشن کروائی. پھر میری دوسری جونیئر ڈاکٹر نے اس سے کہا ہاں نے اماں چھا جلائے کرائی اماں بڑی میڈم پان گال آئی. تو وہ جو ایک سینئر کی بڑی میڈم نے خود بات کی تھی. دیکھیں ایک LHV کا کہنا اور ایک ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر کے کہنے میں یہ بتا رہی تھی کہ کتنا فرق ہے, وہ کس طرح فرق ہوتا ہے. ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ فیملی پلاننگ کے جو اشتہارات ہوتے ہیں لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ جی بڑی بے شرمی پھیلا رہے ہیں. ہمارے جو خیالات ایسے ہیں اور ہمیں دراصل تو ننگے بھوکے غریب بھیک مانگتے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ کر دراصل ہمیں شرم آنی چاہیے, وہ ہمارے لیے باعث شرم ہونا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ ابھی جہاں تک یہ اس کی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کو انوالو کرنے کی اور اس پہ بجٹ کی بھی بات ہو رہی تھی, سر آپ نے بات کی تھی. اس وقت پنجاب نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے لیے 56 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے ہیں اور جبکہ ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ ہے. تو وہ کس طرح استعمال ہوگا یہ تو ہم اور آپ خوب اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. پھر موسٹلی جو فیملی پلاننگ کے اشتہارات آتے ہیں ٹیلی ویژن پر وہ اس وقت پر آتے ہیں جب وہ بیچاری عورت کام کر رہی ہوتی ہے. تو یا تو وہ بزرگ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی اور یا وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی خاص طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ ان جو بھی ہمارے اشتہار ہیں ظاہر ہے اس میں خرچہ ہوتا ہے, پیسہ خرچ کرتی ہے گورنمنٹ یا فیملی پلاننگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرتا ہے. تو اس کا کوئی اگر حاصل ہمیں ہوگا تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب اس کی ٹائمنگز کا کچھ ہم کریں یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی جو LHVs ہیں ان کے لیے. ایک زمانے میں گرین اسٹارس والے یہ بھی فیملی پلاننگ کا ہی ہے, وہ محلہ میٹنگ رکھتے تھے میڈم ہمارے ادھر. جی جی. تو اس محلہ میٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ اس ساری محلے کی جو عورتیں تھیں وہ ہماری مہمان ہوتی تھی. بالکل ایسا. اور ہم اس وقت ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے, ہم سٹنگ بھی ایسے رکھتے تھے کہ جیسے کہ ہمارے گھر کوئی ملنے آیا ہے. اور پھر ہم وہ سارے ان کے جو خوف اور پریشانیاں کہ جی یہ کیا ہو جائے گا, آئندہ بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں وہ ہم سے ڈسکس کرتی تھی ایز اے ڈاکٹر نہیں, ایز اے بڑی بہن اور جاننے والی اور پڑوسن. تو وہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس پہ ہمارے یہاں فوکس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اب وہ چھوٹے چھوٹے کلینکس بنا دیے جائے گا کون جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی. تو ذہن سازی کے لیے مردوں کی شمولیت اور مردوں کی شمولیت سب سے ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.